السلام علیکم، آپ سب کو میرے یوٹیوب چینل کہانی گھر میں خوش آمدید۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم کہاں آ کر رکے تھے راستے کی ایپیسوڈ نمبر 2 سنیں گے۔ ارے اتنی دیر ہو گئی، چلو بس اب فوراً اٹھ جاؤ۔ کیوں، کیا ہوا؟ کیا اس نے جلدی آنے کے لیے کہا تھا؟ اس نے اتنا کچھ کہنے کے باوجود طنز کرنے سے باز نہیں رہ سکی اور وہ جل کر بولا، اس نے نہیں، پاپا نے کہا تھا۔ اور پاپا کو تم جانتی ہو، انہوں نے ہی ہمیں آؤٹنگ کے لیے بھیجا تھا، ساتھ ہی حکم بھی صادر فرمایا تھا کہ ہم ڈنر تک واپس پہنچ جائیں، اور اس کے ساتھ چلتا ہوا بہت عجرت میں بتا رہا تھا۔ بہرحال میں نے اسے اس کے میکے چھوڑا اور سیدھا تمہارے پاس چلا آیا۔ اب پہلے اسے پک کرنا ہے۔ او مائی گاڈ، کتنی دیر ہو جائے گی۔ دعا کرو پاپا کسی کام سے چلے گئے ہوں اور ہمارے پہنچنے کے بعد ان کی واپسی ہو۔ میں کیوں دعا کروں؟ اسے جیسے موقع مل گیا کندھے اچکا کر لاپرواہی سے بولی اور پھر فوراً اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گئی۔ اگر کوئی اور وقت ہوتا تو اس کے پیچھے لپکتا، لیکن اب اس سے پہلے اپنی گاڑی تک پہنچ گیا اور بہت عجرت میں بیٹھ کر گاڑی اسٹارٹ کر پھر اسپیڈ سے نکال کر لے گیا۔ پاپا ٹھیک 8 بجے ڈنر کے لیے ڈائننگ روم میں پہنچ جاتے تھے۔ ان سے پہلے گھر کے تمام افراد بھی ٹیبل پر ہی موجود ہوتے تھے، لیکن جس وقت صبا کو لینے کے لیے پہنچا تو تقریباً 7:45 ہو چکے تھے۔ پھر بھی یہ ممکن نہیں تھا کہ اسے کھڑے کھڑے جانے دیا جاتا۔ وہ اس گھر کا اب ایک نیا داماد تھا۔ گو کہ صبا کھانے کے لیے منع کر چکی تھی، پھر بھی امی اور بھابھی نے چائے کے ساتھ کافی اہتمام کر رکھا تھا اور بصد اصرار کے چائے کے لیے اسے روکا۔ وہ انتہائی لاچاری سے بیٹھ تو گیا، لیکن اس کی نظریں مسلسل گھڑی پر تھیں۔ بہت جلدی کرتے کرتے بھی کتنی دیر ہو گئی۔ پھر اس سے مزید غلطی یہ ہوئی کہ راستے میں اسے اپنا ایک اہم کام خیال یاد آ گیا۔ بس اپنے آپ ہی سوچ لیا کہ پاپا کے سامنے کیا عذر تراشے گا۔ بہرحال جب اس کے ساتھ گھر میں داخل ہوا تو 9 بج رہے تھے اور پاپا لاؤنج میں بیٹھے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ سوری پاپا، کچھ دیر ہو گئی، وہ ان کے ٹوکنے سے پہلے ہی بول پڑا۔ تو پاپا اسے نظر انداز کر کے صبا سے کہنے لگے، بیٹا کیا میں نے تم سے یہ نہیں کہا تھا کہ کھانے تک پہنچ جانا؟ مجھے یاد تھا پاپا، لیکن شہریار کو آنے میں دیر ہو گئی۔ اس کی بات پر وہ سچ مچ چکرا کے رہ گیا۔ پاپا نے ایک اجنبی سی نظر اس پر ڈالی، پھر صبا سے پوچھنے لگے، کیا مطلب؟ اسے کہاں دیر ہو گئی؟ پتہ نہیں، اصل میں یہ مجھے امی کے گھر چھوڑ کر کہیں اور چلے گئے تھے۔ وہ سادگی سے سچ بول کر بتا گئی، وہ پاپا اپنے ایک دوست کے پاس میں چلا گیا تھا۔ دوست کے پاس؟ پاپا نے نظروں سے اسے گھوڑا، پھر جانے کس خیال کے تحت مزید باس پرس کا ارادہ ترک کر کے اٹھ کھڑے ہوئے اور اپنے کمرے کی طرف جاتے ہوئے بولے، جاؤ چینج کر کے آؤ۔ صبا تم کھانے کے بعد میرے کمرے میں آ جانا۔ جی، وہ سر جھکا کر بولی، پھر بھی وہ اس کے پیچھے اپنے کمرے میں آ گئی۔ کیا ضرورت تھی پاپا کو یہ بتانے کی کہ میں آپ کو چھوڑ کر میکے اور کہیں اور چلا گیا تھا؟ کمرے میں آتے ہی وہ اس پر بگڑنے لگا، پھر کیا کہتی؟ دیکھیں، وہ اتنا کہہ کر یوں خاموش ہو گیا جیسے اس کا نام سوچ رہا ہو، اور وہ اس کے انداز سے سمجھ کر بولی، کمال ہے، اتنا چھوٹا سا تو نام ہے میرا، آپ کو وہ بھی یاد نہیں ہوتا؟ مجھے کبھی نہیں یاد ہوگا، سمجھی تم؟ کیا کہتا ہوں؟ وہ واش روم کی طرف بڑھا۔ اس نے ڈریسنگ روم کا رخ کیا اور بھی اس سے پہلے ہی چیخ کر کمرے سے نکل آئی۔ گو کہ پاپا نے کھانے کے بعد بلایا تھا، لیکن بھوک بالکل نہیں تھی، اس لیے وہ اسی وقت اس کمرے میں آ گئی۔ پاپا موجود نہیں تھے اور یہی سمجھی کہ واش روم میں ہوں گے، اس لیے اطمینان سے امی کے پاس بیٹھ گئی اور یوں ہی ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگی۔ کتنی دیر تک اچانک اسے احساس ہوا کہ اس وقت امی کے رویے اور انداز میں کافی سرد مہری ہے۔ اس کی باتوں کے جواب میں بھی بس ہوں ہاں کر رہی تھی، جیسے جبراً اسے برداشت کر رہی ہو۔ تب اسے بتانا پڑا کہ اسے پاپا نے بلایا ہے، اور جب انہوں نے بتایا کہ وہ اسٹڈی روم میں ہیں تو وہ فوراً انہیں شبہ ہے کہہ کر اسٹڈی روم میں آ گئی۔ جی پاپا۔ اس نے انہیں اپنی موجودگی کا احساس دلایا تو انہوں نے سامنے کھلی کتاب بند کی، سگار بجھانے کے بعد اس کی طرف دیکھ کر بولے، بیٹھ جاؤ۔ وہ بیٹھ گئی۔ تب وہ کہنے لگے،
مجھے تم سے شہریار کے بارے میں بات کرنی ہے۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں بیوی ہونے کے ناطے اب یہ تمہارا فرض ہے کہ اس کو ہر نظر میں رکھو۔ تم حاضر سمجھدار لڑکی ہو، اس لیے میں تم سے کچھ چھپانا نہیں چاہتا۔ وہ اسے سوالیہ نشان بنا کر بہت آرام سے دوبارہ سگار بھرنے اور سلگانے لگ گئے۔ اسے کافی بے چینی ہونے لگی اور آخر اس کے بارے میں کیا بتانا چاہتے تھے۔ جتنی دیر وہ سگار میں لگے رہے، اس نے خود ہی کتنی باتیں قیاس کر ڈالی۔ پھر جیسے ہی انہوں نے دیکھا، پوری جان سے متوجہ ہو گئی۔ شہریار میں کوئی خدا نخواستہ حامی یا غلط عادت نہیں ہے۔ بس ایسا ہے کہ وہ سال پہلے ایک سارہ نامی لڑکی کی محبت میں گرفتار ہو گیا تھا اور اس سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ میرے نزدیک یہ بھی کوئی قابل گرفت بات نہیں تھی، کیونکہ اسے اپنی مرضی سے زندگی گزارنے اور اپنی مرضی سے شادی کرنے کا حق حاصل تھا۔ لیکن سارا اختلاف مجھے اس کی پسند میں تھا۔ گو کہ وہ لڑکی خوبصورت اور پڑھی لکھی ہے، لیکن اس کی ماں کسی زمانے میں کال گرل تھی۔ اگر یہ ثابت بھی ہو جائے کہ اس نے کسی شریف آدمی سے شادی کی اور سارا اس کی اولاد ہے، تب بھی میں اس کی ماں کی خون کی آمیزش اس میں موجود تو ہوگی، اور میں اپنی نسل میں کسی گندے خون کو شامل نہیں کرنا چاہتا۔ اس لیے میں نے شہریار کی مرضی کے خلاف اس کی شادی تمہارے ساتھ کر دی۔ وہ کچھ دیر کے لیے خاموش ہو کر اسے دیکھنے لگی اور سر جھکائے بظاہر پرسکون نظر آ رہی تھی۔ تب انہوں نے پوچھا، شہریار نے تم سے اس سلسلے میں کوئی بات کی ہے؟ جی نہیں، اس نے حرکت کیے بنا آہستہ سے جواب دیا۔ انہوں نے یہ سوچ انداز میں ابھر کر سامنے آیا۔ میں نہیں، اس لیے بتا رہا ہوں کہ مجھے معلوم ہے شہریار ابھی بھی اس لڑکی سے ملتا ہے۔ دن میں تو خود اسے آفس میں مصروف رکھتا ہوں، اس کے بعد یہ ذمہ داری تمہیں سونپ دیتا ہوں۔ اسے کہیں بھی تنہا مت جانے دو۔ وہ لا کسی ضروری کام کا بہانہ کرے۔ وہ یوں ہی بے دھیانی میں سر جھکا کر اونچا کر دیکھنے کی کوشش کرنے لگی تو انہوں نے پہلے اس کی طرف سے کسی سوال کا انتظار کیا، پھر کہنے لگے، اس بات کو خود پر طاری نہیں کرنا اور نہ ہی مسئلہ بنا کر اپنی لائف ڈسٹرب کرو۔ تم اس گھر کی پہلی اور آخری بہو ہو، کوئی تمہارے مقام تک نہیں پہنچ سکتا۔ سمجھداری سے کام لو تو انشاءاللہ بہت اچھا اپنی من پسند زندگی گزارنے لگو گی۔ میری بات سمجھ رہی ہو نا؟ اس نے اعتراف کے طور پر سر جھکا لیا۔ کیا کرتی، اندر دور تک سناٹا ہی سناٹا تھا۔ ذہن الگ معاف، ورنہ جس طرح انہوں نے بیٹے کی رام کہانی سنا کر بڑے آرام سے باقی ذمہ داری اسے سونپ دی تھی، جواب میں وہ بھی انہیں کم از کم ان کے ارادوں سے تو باخبر رکھتی تھی، پھر بھی ضرور پوچھتی کہ وہ اسے کس بنا پر آخری اور پہلی بہو کا مقام دے رہے ہیں، جبکہ وہ تو اسے پہلے ہی مقام پر ریجیکٹ کر چکا تھا۔ گڈ، اب تم آرام کرو، اور ہاں، تمہیں شیری کی طرف سے کوئی شکایت ہو تو مجھ سے کہنا۔ وہ کچھ نہیں بولی، چپ چاپ وہاں سے اٹھ آئی۔ اپنے کمرے میں داخل ہوئی تو وہ بے چینی سے ٹہلتا نظر آیا۔ اسے دیکھتے ہی بے صبری سے پوچھا، کیا کہہ رہے تھے پاپا؟ اسے فوراً جواب نہیں سوجا تو بڑھ کر پیٹ کی چادر ٹھیک کرنے لگی۔ میں کچھ پوچھ رہا ہوں آپ سے۔ وہ اس کی بے نیازی پر سلگ کر چیخا تو اچانک جیسے اس کے اندر کا سناٹا ٹوٹ گیا۔ سیدھی کھڑی ہو کر تلخی سے بولی، مسٹر شہریار، آپ کو مجھے اس لہجے میں بات کرنے کا کوئی حق نہیں۔ میں صرف آپ کی درخواست پر یہاں رکی ہوں، ورنہ نہیں۔ وہ کستر خاموش ہو گئی اور وہ کچھ غلط نہیں کہہ رہی تھی۔ جب ہی اس نے فوراً معذرت کر لی، آئی ایم سوری، پھر تجسس کے ساتھ ہاتھوں کو مجبور نرم لہجے میں بنا کر وہی سوال دہرایا، کیا کہہ رہے تھے پاپا؟ کوئی نہیں، کچھ خاص بات نہیں کی، بس حال احوال پوچھا۔ اتنی دیر؟ ہاں، اتنی دیر تک بس حال احوال ہی پوچھتے رہے۔ وہ اس کی بات کاٹ کر فوراً بول پڑی، گویا مزید کوئی بات نہیں کرنی۔ تب وہ جھنجھلاتا ہوا صوفے پر جا لیٹا اور آنکھوں پر بازو رکھ لیا۔ وہ کچھ دیر تک کھڑی اسے دیکھتی رہی۔ اس کا سر صوفے کے ایک بازو پر تھا اور دوسرے بازو سے پاؤں کو باہر نکال رہے تھے۔ تب وہ کچھ سوچ کر قریب چلی آئی۔ سنیں؟ وہ ذرا سا بازو نیچے کر کر سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ وہ آپ اپنی جگہ پر چلے جائیں؟ کیوں؟
وہ سمجھ کر انجان بن گیا، اس لیے کہ یہاں اب برے نہیں آتے، جبکہ میں آرام سے سو سکتی ہوں۔ اچھا، وہ خوشی کے بے اختیار اظہار کے ساتھ فوراً کھڑا ہو گیا، لیکن پھر احساس ہونے لگا، نہیں، آپ میری مہمان ہیں، فکر نہیں کریں، میں یہاں سے نکل کر کسی سے نہیں کہوں گی۔ آپ اپنے مہمان کو صوفے پر سلایا کرتے تھے، وہ کہہ کر فوراً لیٹ گئی۔ پھر کتنے بہت سارے دن گزر گئے۔ پاپا کی باتوں کو سوچتے ہوئے ابھی تک اس کی سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ اسے کیا کرنا چاہیے، اور یہ تو بات کی بات ہے، وہ تو ابھی تک خود اپنے بارے میں صحیح فیصلہ نہیں کر پائی تھی۔ اول شب سے آج تک وہ اس بات میں اٹکی ہوئی تھی کہ آیا اسے اجنبیت کی دیوار گرانے کی کوشش چاہیے یا نہیں، اور پاپا نے سارا کے بارے میں بتا کر تو اسے مزید الجھا دیا تھا۔ وہ سوچتی، اگر وہ سارا کو اس کی زندگی سے نکالنے میں کامیاب ہو بھی گئی، تبھی اسے کیا ملے گا؟ ایک ادھورا، چوٹ کھایا ہوا مرد، جس کے دل میں سرے سے اپنی محبت کا بیج بونے کے لیے اسے اپنی ہستی کو غرور میں ملیامٹ کرنا پڑے گا، اور یہ اسے ہرگز منظور نہ تھا۔ نہ ہی اس انتظار میں بیٹھنا گوارا تھا کہ وہ سارا کی طرف سے مایوس ہو کر لوٹ کر اس کے پاس آئے۔ بہرحال ان دو راستوں سے ہٹ کر کوئی تیسرا راستہ اب تک اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ وہ ایسے عالم میں کہ نہ اپنی سمت کا تعین کر سکتی ہی نہ مقام کا، تو بلا ارادہ ہی دوسروں کی مرضی کے مطابق چلنے لگی۔ پاپا کہتے وہ شہریار کو کہیں بھی اکیلا نہ جانے دے، تو جب وہ کہیں جانے کے لیے تیار ہوتا تو اس سے پہلے تیار ہو جاتی۔ پھر راستے میں کہیں اچانک خیال آتا کہ اس کے ساتھ بیٹھا شخص اس کا ہو کر بھی اس کا نہیں، تو ایک دم ہی انجان بن جاتی۔ ساتھ ہی باقی سارا وقت خود کو کوستی رہتی کہ وہ اس کے ساتھ کیوں آئی۔ اس وقت بھی اچانک احساس ہونے پر کہنے لگی، ایسا کریں آپ مجھے امی کے گھر چھوڑ دیں۔ وہ جو اس کے ساتھ آنے پر اندر ہی اندر دب کھا رہا تھا، ترک کے بولا، کیوں؟ آپ کو تو بہت شوق ہے ہر جگہ میرے ساتھ جانے کا۔ جی نہیں، مجھے کوئی شوق نہیں، وہ احساسی توہین سے سلگ کر گویا ہوئی۔ پھر کیا گاڑی میں سیر کرنے کا شوق ہے آپ کو؟ اس نے طنزیہ انداز میں سلگ کر کہا۔ دل چاہا صاف بتا دے کہ اسے پاپا کے کہنے پر ایسا کرتی ہے، لیکن پھر کچھ سوچ کر بات رہی، مجھے کوئی شوق نہیں ہے، آپ مجھے امی کے گھر چھوڑ دیں پلیز، تاکہ واپسی میں بہت معصوم بن کر پاپا سے کہیں کہ میں آپ کو چھوڑ کر کہیں چلا گیا تھا۔ میں ایسا کچھ نہیں کہوں گی۔ اس روز بھی اگر آپ مجھ سے سمجھا دیتے تو شاید یہ بات نہ ہوتی۔ وہ مرر میں اسے دیکھ کر اندازہ کرنے لگا کہ اس کی بات میں کتنی صداقت ہے۔ پھر غالباً یقین کر کے گاڑی سے گھر جانے والے راستے پر ڈال دی۔ اوکے، میں 1.5-2 گھنٹے میں آ جاؤں گا۔ وہ اسے گھر کے سامنے اتار کر اپنی واپسی کا بتاتا ہوا گاڑی بڑھا کر لے گیا، اور کچھ دیر تک یوں ہی کھڑی دور جاتی گاڑی کو دیکھتی رہی، پھر اندر آ گئی۔ اکیلی آئی ہو؟ امی کا پہلا سوال یہی تھا۔ نہیں، شہریار ساتھ تھے، انہیں کسی کام سے جانا تھا، کچھ دیر میں آ جائیں گے، اس نے سہولت سے جواب دیا۔ پھر بھابھی کو ان کو دیکھ کر گلے لگ گئی۔ شہریار کھانا تو یہی کھائیں گے نا؟ امی کو داماد کی خاطرداری کی فکر ہونے لگی۔ ہو سکتا ہے، لیکن آپ زیادہ اہتمام نہ کیجیے گا۔ اس کے اکتائے ہوئے انداز کو بھابھی نے محسوس کیا، اور امی کے جاتے ہی رازداری سے پوچھنے لگی، ٹھیک تو ہو؟ میرا مطلب ہے سسرال والی تمہارے ساتھ سب ٹھیک ہی ہے نا؟ اس کا انداز ہنوز تھا۔ اصل میں وہ کسی کی بے جا تعریف نہیں کرنا چاہتی تھی، کیونکہ ذہن میں یہ بات تھی کہ واپس اس کو یہیں آنا ہے۔ اس لیے پہلے ہی سب لوگ کم از کم یہ تو جان لیں کہ سسرال والوں کا رویہ اس کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے۔ دوسری صورت میں تو سارا الزام اس کے سر آنا تھا کہ یہاں کوئی ایسا دل کا معاملہ بھی نہیں تھا جو سارے الزام خوشی سے اپنے سر رکھ لیتی۔ میں تو پہلے ہی سمجھ گئی تھی۔ اس کے جواب پر بھابھی نے بڑے انداز سے بتانا شروع کیا، شادی والے روز ہی میں نے دیکھا تھا کہ تمہاری ساس اکھری اکھری سی تھی، اور نندوں کے چہرے بھی لٹکے ہوئے تھے۔ حالانکہ اکلوتا بھائی ہے، انہیں تو خوش ہونا چاہیے تھا۔ خیر، شہریار کیسا ہے تمہارے ساتھ؟ وہ بھی بس ٹھیک ہے۔ اس کی بے نیازی سے کہنے پر بھابھی نے فوراً ٹوکا، پاگل مت بنو، کم از کم میاں کو تو قابو میں رکھو، دوسروں کا کیا ہے، آہستہ آہستہ سب ٹھیک ہو جاتا ہے، بس میاں اپنا ہونا چاہیے۔ اس نے بس سراسر سر ہلاتے ہوئے اتفاق کیا۔
اب ان سے کیا کہتی جو پہلے سے ہی کسی اور کے قابو میں ہے، اسے کیا قابو کروں؟ وہ سارا کی بات سن کر اچھل پڑا، پھر کتنی دیر تک اسے جانچتی ہوئی نظروں سے دیکھنے کے بعد بولا، کیا تم مذاق کر رہی ہو؟ اس نے اسے دوبارہ سے پوچھا، کیا تم مذاق کر رہی ہو؟ نہیں، میں اپنی زندگی میں اتنی سنجیدہ کبھی نہیں ہوئی جتنی اب ہوں۔ وہ سر جھکائے ناخن سے میز کی سطح کھرچتی ہوئی بظاہر پرسکون نظر آ رہی تھی۔ اسی انداز میں وہ سر جھکائے مزید اس سے گویا ہوئی، ہمیں اس حقیقت کو تسلیم کر لینا چاہیے شہریار کہ ہمارے راستے الگ ہو چکے ہیں۔ میں بہت سوچنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچی ہوں کہ مجھے تمہارے راستے سے ہٹ جانا چاہیے، اور وہ جو لڑکی تمہارے نکاح میں آئی ہے تم اسے دل سے قبول کر لو۔ ناممکن، قطعی ناممکن۔ اس کا انداز حتمی تھا۔ وہ ایک نظر اس پر ڈال کر بولی، کچھ بھی ناممکن نہیں، تم کوشش تو کرو۔ شٹ اپ، تمہارا مطلب ہے میں اس لڑکی کے پیچھے بھاگوں جس میں اوور ڈوز بتا چکا ہوں کہ اسے ہمیشہ میرے ساتھ نہیں رہنا؟ اس سے تو وہ یہ سمجھے گی کہ تمہاری طرف سے ٹھوکر کھا کر اس کی طرف پلٹا ہوں۔ وہ ایک دم جذباتی ہو کر آپے سے باہر نکل آیا۔ دھیرج سے بات کرو، اسے ٹوکنا پڑا۔ کیا دھیرج سے بات کروں؟ بس تم اتنا سن لو کہ اگر تم مجھ سے دور ہو گئی تب بھی میں اسے نہیں اپنا سکتا۔ پھر ایک دم اس کا ہاتھ تھام کر جھٹکے دے کر بولا، میری طرف دیکھو سارا، تمہیں مجھ پر اعتبار نہیں رہا، مایوس ہو گئی ہو، میرا ہاتھ چھوڑو۔ وہ گھبرا کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ پہلے میری بات کا جواب دو، وہ بے اعتباری ہے نا مجھ پر؟ وہ جلدی سے بولی۔ پھر اس کی گرفت آپ ڈھیلی ہو گئی تو وہ جلدی سے ہاتھ چھڑا کر پیچھے ہٹ گئی۔ بس میں اپنے مقدر سے شاکی ہوں، بے وقوف ہو تم۔ میں آج ہی امی سے بات کروں گا۔ ان سے تو تم پہلے بھی بات کر چکے ہو، اصل مسئلہ تو تمہارے پاپا کا ہے۔ اس نے یاد دلایا، فکر نہیں کرو، پاپا بھی مان جائیں گے۔ جانے کس بنا پر اسے یقین دلانے کی تسلی دے رہا تھا، حالانکہ خود اسے 1% بھی پاپا کے مان جانے کی امید نہیں تھی۔ پھر گھڑی دیکھ کر چونک پڑا، تمہارے پاس آ کر تو سب بھول جاتا ہوں۔ اب دیکھو، اسے میں 1.5 گھنٹے کا کہہ کر آیا تھا، 3 گھنٹے گزر گئے اور پتہ بھی نہیں چلا۔ اس کا مطلب ہے چلنا چاہیے، 1 منٹ میں بھر پہ کر لوں۔ وہ اٹھ کر کاؤنٹر پر چلا گیا، پھر وہیں سے اسے چلنے کا اشارہ کیا۔ وہ قدر توقف سے اس کے پیچھے چلا باہر آ گیا۔ پھر جس وقت وہ صبا کو لینے پہنچا، سب اس کے انتظار میں بیٹھے تھے۔ امی نے صبا کے منع کرنے کے باوجود کھانے پر اچھا خاصا اہتمام کر ڈالا تھا۔ اس کے انتظار میں ابھی کسی نے نہیں کھایا تھا۔ اس کے آتے ہی بھابھی نے کچن کا رخ کیا تو وہ بھی ان کے پیچھے چلی آئی۔ وہ ان کے ساتھ کھانا نکال کر ڈائننگ ٹیبل پر رکھنے لگی۔ کچھ دیر بعد سب وہیں آ گئے۔ کھانے کے دوران ابو اور بھیا مسلسل اس سے باتیں کرتے رہے، اور پہلی بار اس نے غور کیا کہ وہ اپنے اعتبار اور گفتگو و تنقید میں کس قدر مہذب نظر آ رہا تھا۔ بلا ارادہ اس نے بار بار چونک کر اسے دیکھا اور ہر بار خود کو ٹوکا کہ وہ ایسا نہیں ہے جیسا اس کی نظر اس کو نظر آ رہا ہے، اور ادھر ادھر خود کو ٹوکتی نظریں اس کی جانب اٹھ جاتی۔ کھانے کے بعد چائے کا دور چلا، اور اس کے بعد ظاہر واپسی اسی کا خیال تھا۔ وہ راستے میں ایک بار پھر سے تاکید کرے گا کہ پاپا کے سامنے سچ نہ اگل دے، لیکن اس نے راستے میں ایک بار بھی اسے منع نہیں کیا۔ جب دونوں گھر میں داخل ہوئے تو امی اور بابا لاؤنج میں موجود تھے۔ بہت دیر کر لی، امی نے دیکھتے ہی بولی۔ تو اس نے جواب میں پہل کی، وہ جی امی، کھانے پر روک لی گئے تھے اس لیے دیر ہو گئی۔ شہریار تمہارے ساتھ تھا؟ پاپا کی بے اعتباری بری طرح جھنجھلایا۔ ہرٹ بھی ہوا کہ وہ اس کے پاپا اس سے پوچھ رہے ہیں، گویا ان کی نظر میں اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ جی، وہ مختصر سا جواب دے کر خاموش ہو گئی۔ امی کو غالباً پاپا اور اس کی طرف سے مشکوک انداز اچھا نہیں لگا تھا۔ جب ہی ان کے مزید کچھ کہنے سے پہلے بول پڑی، جاؤ تم دونوں آرام کرو۔ وہ تو یہی چاہ رہا تھا۔ فوراً لاؤڈ سے کر آیا، وہ بھی اس کے پیچھے چلی آئی۔ تھینک یو۔ زینہ سے چڑھنے سے پہلے اس نے اس کا شکریہ ادا کیا، اور وہ انجان بن کر بولی، کس بات کا؟ آپ نے پاپا کے سامنے سچ نہیں بولا، ورنہ تو کیا پاپا آپ کے دوستوں کو پسند نہیں کرتے جو اتنی پابندی لگاتے ہیں؟ وہ یوں ہی پوچھتی ہوئی اس سے پہلے زینہ چڑھنے لگی۔
تو ابھی کوئی مناسب جواب سوچ ہی رہا تھا کہ اس سے 4 اسٹیپ آگے جاتے ہوئے اس کا پاؤں مڑ گیا۔ دوپٹے میں الجھا ہوا اس کا توازن بکھر گیا۔ اگر اس کے پیچھے وہ ہوشیار نہ ہوتا تو اس کے ساتھ ہی لڑکھڑا کر وہ نیچے آتا، لیکن وہ بہت پھرتی سے اسے اپنے مضبوط بازو میں تھام چکا تھا۔ یہ ایک بالکل غیر اختیاری عمل تھا، لیکن اس بے اختیاری نے اس کے ہوش اڑا دیے۔ اتنے قریب تھے کہ سانسوں میں ایک دوسرے کا رشتہ جوڑ لیا۔ ایک پل میں کیا قیامت ٹوٹ